اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 120، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے قبلے کی پیروی نہ کرنے لگو۔ ہمارے حکمران ان سے بہت محبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، پھر ہم کیوں ان سے اتنی محبت رکھتے ہیں؟ آج جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، مائیں اور بیویاں رو رہی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانوں کی کنجیاں دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے ایک وقت کی روٹی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہودیوں، تم لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہو، جبکہ میرے مسلمان لمبی عمر کی دعائیں نہیں مانگتے، وہ شہید ہونا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور میرے محبوب سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے حبیب کے بن جاؤ گے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ تھا، جس کی طرف منہ کر کے ہمارے انبیاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کرام نے نماز ادا کی، کیونکہ یہ لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ یہ اسلام کوئی نیا اسلام نہیں ہے، یہ وہی اسلام ہے جو آدم علیہ السلام سے گزرتا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کہ جتنے نبی آئے ہیں 1,24,000 کم یا زیادہ، یہ وہی دین جو چلا آ رہا ہے۔ اور لوگ کیوں مسجد اقصیٰ کے پیچھے شہید ہو رہے ہیں؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جانے لگے نا، تو مسجد اللہ تعالیٰ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد احرام میں تھے، اور اللہ تعالیٰ مسجد احرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، پھر جبریل امین علیہ السلام کے ہموار آپ معراج پر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پاک ذات ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد اقصیٰ میں برکت رکھی گئی اس کے ارد گرد۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے ہو کر آئے ہیں نا، تو قریش والوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں ہے۔ قریش والوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ مسجد اقصیٰ کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہاں کون سا دروازہ لگا ہوا تھا، وہاں مثال کے طور پر کہ آج کل کے دور پر جو پنکھے کیسے تھے، باریاں کیسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اب دھیان میں تو یہ ساری باتیں نہیں تھی، ذہن میں بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ آج فلسطینوں کو بچا بھی سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی، اور جو وہ نشانیاں پوچھ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فٹافٹ بتا رہے تھے۔ تو انہیں یقین آ گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، جب 50 نمازوں کا تحفہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مسجد احرام۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کے پہلے تو مسجد احرام بنی، پھر مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ بنی، تو کتنا فاصلہ ہے ان میں تقریباً؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
40 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। फिर जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम से कहो कि मस्जिद अहराम और मस्जिद अक्सा तमीर करवाए। जब बनी इसराइल फलस्तीन में मजबूत हुए और उनकी हुकूमत कायम हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को की बुनियाद रखी और उनके साहबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बाद उन्होंने मस्जिद अक्सा की तमीर शुरू कर दी। और किन लोगों से करवाई? उनका जो लश्कर था, जिन, इंसान, चरिंद, परिंद। तो जिन्नों से, जिन क्या करते थे? काम रात दिन काम लगातार करते रहे। कहीं से हीरे लेकर आए, कहीं से मोती लेकर आए, कहीं से वो पत्थर यकूत मरजान लाकर उस पर लगा रहे हैं, जिन्होंने उस मस्जिद को तमीर करवाया। और जब थोड़ी ऐसा काम रह गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी मस्जिद को तमीर करवा दे। अगर मेरे जिन्नों को पता चल गया ना कि मेरी मौत हो गई है तो वो काम नहीं करेंगे। अल्लाह जाने कितना देर तक सुलेमान अलैहिस्सलाम आसे के सहारे खड़े रहे और उनकी रूह को कब्ज कर लिया था। तो फिर अल्लाह ताला ने देखे कैसे अपनी मस्जिद को तमीर करवाया। और फिर आज देखिए कि आज फलस्तीन पर कितना जुल्म हो रहा है। फलस्तीन हार नहीं मान रहे, शहीद हुए जा रहे हैं। औरतें देखें कितनी बहादुर हैं, बच्चे छोटे छोटे शहीद कर रहे हैं। अब देखें कि उन माओं का क्या हाल है। उन्होंने सब्र किया, किस वजह से? सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी जरूर मदद करेगा। तो आपको भी चाहिए ना कि आप भी उनका हौसला अफजाई करें। हमें जहाद पर जाना चाहिए, जहाद करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बार बार जहाद का जिक्र किया है कि निकलो, अपने घर से निकलो। शहादत की मौत पाना खुशनसीबी है, बदनसीबी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह।